نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء وخالق كل شيء وأنت خلقتني وخلقت إرك النساء في ولا تسلط علي ولا تسلطني عليه بقطع وأشفني شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. میرا اللہ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور ہمیں اچانک بیماریوں درینہ بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے. ہر سخت آزمائش سے اللہ بچا کے رکھے اور جو آزمائشیں ڈالتا ہے اس میں سے کامیابی بھی میرا اللہ عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی ہے، اللہم رب کل شیء و ملیک. یہ دعا ترتیب دی گئی ہے. ایک درد ہے جس کو شائٹک پین بولتے ہیں انگلش میں، اردو میں ارک النساء بولتے ہیں، پنجابی میں لنگڑی کا درد بولتے ہیں. یہ درد کمر سے شروع ہوتا ہے، بیک سے، رائٹ لیگ پہ یعنی دائیں ٹانگ پہ ہوگا یا بائیں ٹانگ پہ ہوگا. تو یہ نکلتا کمر سے ہے، کمر سے ہوتا ہوا یہ ٹانگ کی پچھلی سائڈ سے ہوتا ہوا یہ ٹخنے تک جاتا ہے، بعض کا گھٹنے تک بھی رہ جاتا ہے اور بڑی شدید درد ہوتی ہے. مریض سے چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے. مریض بیچارہ جگہ جگہ کبھی ایک جگہ سے دم کرایا، کبھی دوسری جگہ سے دم کرایا، افاقہ ہو جاتا ہے لیکن 10 دن بعد پھر تکلیف ہو گئی، مہینے بعد پھر تکلیف ہو گئی. اچھا یہ تکلیف ہی ایسی ہے، یہ بعض کا خود ہی اپنے آپ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد پھر ظاہر ہو جاتی ہے. اس دوران اگر کہیں سے دم کروایا ہو تو نام اس دم کا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس دم سے فرق پڑ گیا، لیکن اب پھر ہو گئی. اب جو سمجھدار بندہ ہے وہ تو اس کو الجھائے گا نہیں، لیکن جو سمجھدار نہیں ہے تو وہ خود اگر اس فتنہ کا مبتلا ہے تو وہ اس کو کہے گا ہاں دم ہو گیا تو ان کسی اور نے اینج کر دیتا ہونا جی، اینج کر دیتا ہونا. بہرحال وہ اس کو الجھا دے گا تو جتنا وہ الجھاتا جائے گا خود اس کے لیے اپنے لیے بھی گرا کھولنی مشکل ہوتی جائے گی. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں الجھاؤ سے محفوظ رکھے. تو یہ دعا میں کہہ رہا تھا، یہ تکلیف جو ہے وہ کبھی کچھ دنوں میں اپنے آپ ٹھیک ہوتی ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا جی، اس کے لیے جو ہے نا میں آپ کو اس سے پہلے میں نے ایک کلپ دیا ہوا ہے جس کے اندر میں نے حب شفا کے نام پہ ایک نسخہ دیا ہوا. اگر اس کے ساتھ حب شفا بھی استعمال کر لی جائے اور یہ جو دعا میں ابھی پڑھی ہے میں نے، اس دعا کے ساتھ اس حب شفا پر دم بھی کر لیا جائے، سونے پہ سہاگے والی بات. اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے، اللہم رب کل شیء و ملیک کل شیء و خالق کل شیء وانت خلقتنی و خلقت ارک النساء فی ولا تسلط علی ولا تسلطنی علیہ بقطع واشفنی شفاء لا یغادر سقما لا شافی الا انت. یہ دعا ہے جب اللہ رب العزت کا جب آپ اس سے مخاطب ہوں، جب اللہم کہیں تو اپنی تکلیف کی طرف رخ کریں، اپنی تکلیف کے بارے میں جو بھی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنے رب کے سامنے آپ اس تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. اور کرنا کیا ہے، اس دعا کو آپ نے 3 بار یا 7 بار روزانہ لکھ کر گلے میں باندھنی ہے. روزانہ لکھنی ہے، پہلی اتار دینی ہے، نئی لکھنی ہے، اس کو گلے میں پہن لینا
اور ساتھ میں اگر اسی دعا کو 3 بار یا 7 بار، بلکہ 7 بار زیادہ بہتر ہے، پڑھ کر اس تعویذ پر بھی جو آپ نے تعویذ بنایا اس دعا کا لکھ کر، اور اپنے اوپر بھی اور پانی پر بھی دم کر کے وہ پانی بھی پی لیں، اور کچھ پانی پہ ہاتھ لگا کے اپنی ٹانگ کے اوپر بھی مل لیا جائے. تو یہ عمل 7 دن کرنا ہے، پھر 7 دن کا ناغہ کرنا ہے، پھر 7 دن کرنا ہے، پھر 7 دن کا ناغہ کرنا ہے، پھر 7 دن کرنا ہے، پھر 7 دن کا ناغہ کرنا ہے. ایسا آپ نے 7 دن کیا، ناغہ کیا. یہ تقریباً 3 دفعہ یعنی ایک 7 دن کا چلہ ہوا نا جی، تو 3 چلے یا 7 چلے. اور سب سے جو مجرب طریقہ جو میرا ہے، میں جو اکثر بتایا کرتا ہوں، وہ 7 چلے. ٹھیک ہے نا، 7 چلے اور 7 دفعہ ہی پڑھنا ہے، اور اس کو 7 دفعہ پڑھ کے 7 چلے کرنے. اور یہ جو چلے جب آپ کا ساتھ مکمل ہوں گے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے مکمل ٹھیک ہو جائے. اور اب یہ جو تعویذ آپ نے گلے میں پہنے تھے، ان تعویذ کو آپ نے فولڈ کر کے ایک جگہ اکٹھے کر کے دھاگا سمیت آپ نے اس کو کہیں دفنا دیں. دفنانا وہاں جہاں کسی کا پیر نہ آئے، کسی کا پاؤں نہ آئے. ٹھیک ہے، وہاں دفنانا ہے، کسی درخت کی اور کسی دیوار کے ساتھ یا کسی قبر کے ساتھ جا کے کسی کا اوپر سے پاؤں نہ آئے. 1-2 مہینے میں ویسے کاغذ وغیرہ ختم ہو گئے تو یہ پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک بات تو یہ ہوگی. اب یہ درد جو ہے نا، یہ درد جس کو ہوتی ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو حب شفا کے اوپر بھی دم کر لیجیے، اور وہ بھی صبح شام ایک گولی ساتھ کھا لیجیے. بڑا گوشت نہیں کھانا اس کے ساتھ آپ نے، چاول نہیں کھانے اس کے ساتھ آپ نے، بادی چیزیں نہیں کھانی ہیں آپ نے. نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے پینے کے لیے، ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سردیاں ہوں تو آپ نے اس کو ہلکی سی ہیٹ بھی دینی ہے. اس کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں، ایکسرسائز بھی کر لیں ساتھ میں. ٹھیک ہے، ایکسرسائز وہ نہیں کرنی جس سے آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو، شدت. ایکسرسائز وہ کرنی ہے جس سے کمی ہو. انفرا ریڈ لائٹ ملتی ہے، وہ لائٹ بھی لیں، وہ بھی جہاں جہاں سے یہ شائٹک نرو گزرتی ہے. اصل میں یہ شائٹک نرو کے اندر سوزش ہوتی ہے، اور سوزش کوئی بھی ہو نا، وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو جو میں نے کہا ہے آپ اس طرح سے کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ درد، بلکہ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اعصابی دردیں جو ہوتی ہیں جسم کے اندر، اور بھی اس کے علاوہ کہیں پر بھی جو آپ کے سر میں کوئی اعصابی درد شروع ہو گئی ہے، آپ کے کندھوں میں کوئی شروع ہو گئی ہے، کہیں پر بھی کوئی اعصابی درد ہے، مسکولر پین نہیں ہونی چاہیے، مسل کی درد نہ ہو، ہڈیوں کی درد نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو درد اعصاب ہے، اعصاب کی درد ہو، تو یہی دعا، یہی طریقہ جو آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ یہ وہاں بھی بہت بہت فائدہ کرے گا، بہت اچھا فائدہ کرے گا. تو بڑی مہنگی دعاؤں سے بچیں جو کہ آپ کے گردے بھی خراب کرتی ہیں، ان سے بچیں، اور یہ اس عمل کا فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. یہ نفسیاتی امراض جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی بڑا اچھا اثر کرتی ہے یہی دعا. ذکر تو اس کا کے نساء ہے، یعنی جس بھی مرض کا تعلق آپ کے عصبے سے ہے، آپ کی نرو سے ہے، وہاں یہ دعا بہت، اور یہ عمل بہت بہت زیادہ افیکٹ کرے گا، بہت زیادہ کام کرے گا. اللہ، اور یہ دعا اگر کسی کو، کیونکہ میں ڈائریکٹ ہی آپ کو بتا رہا ہوں، تو اگر کسی کو یہ دعا میرے بولنے سے آپ نہ لکھی جا سکے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر آ جائیں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں. میں آپ کو یہ پرنٹڈ دعا آپ کو شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس کلپ کو، اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ دوسروں تک پہنچے اور اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو ہو. یقین جانیں یہ دعا، یہ آزمائی ہوئی دعا ہے، اور یہ دعا کا بڑا فائدہ ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ میری تحریر کو نمازی لکھے، پرہیزگار لکھے، اس کو فلاں لکھے، شرط ساتھ ہوتی ہے. اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، بس جس کو تکلیف ہے وہ باوضو ہو اور وہ لکھ لے. اگر اس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ کسی پڑھے ہوئے سے، کسی نمازی بندے سے لکھوا سکتا ہے. تکلیف والا چونکہ خود تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی زیادہ مجرب ہوتی ہے. تو یہ ایک دعا ہے، اور اس دعا کی بدولت بڑے لوگوں کو اللہ نے شفا دی ہے.
ٹھیک ہے نا، جس طرح سے میں نے کہا ہے اس طرح سے کر لیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل شفا ہوگی، شفا ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ رحمت عطا فرمائے، اللہ کرم عطا فرمائے۔ اس دعا کو پڑھنے کے اور بھی بے شمار طریقے ہیں، لیکن کلپ پہلے سے ہی میرے خیال سے 9 یا 10 منٹ کا ہو گیا، تو یہ اور لمبا ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو اس کی جو بات ہے نا مطلب کسی اور طریقے سے پڑھنا اور اس سے اور فوائد لینے وہ بتا دوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحمت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پر رحمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس میں رہنے والوں کو ایمان عطا فرمائے، دولت ایمان عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں میرے مالک، وہاں وہاں مسلمانوں کی امداد فرما، غائبانہ مدد فرما، اور جو مسلم حکومت کسی دوسرے مسلم کی مدد کر سکتی ہے اس کو میرا اللہ ایسا کر دے کہ وہ اس کی مدد کرے، خاص طور پہ فلسطین کے اوپر میرے اللہ اپنا رحم کر، رحم کر، رحم کر، اور رحم کر، اور بائیکاٹ کر دے ہر مسلمان اپنے اپنے طریقے پر ہر اس چیز کا جو ہر وہ چیز جو فلسطین سے آئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے، جتنی بھی مصنوعات اسرائیل کی آئی ہوئی ہیں ان کو بائیکاٹ ہمیں کر دینا چاہیے، ہمیں کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال احوال پر رحمت عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔